تو بیہائنڈ دا سینز ہوتا تھا سب کچھ. جی کب کبھی بھی ابو سینز کبھی کچھ نہیں ہوا, بیہائنڈ دا سینز سب کچھ مینیپولیشن ہوتی تھی. اور ایک پارٹی بیہائنڈ دا سینز اسٹیبلشمنٹ کو کہتی تھی کہ ہماری مدد کریں, اور دوسری پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ریزسٹ کرتی تھی. یہ پہلی دفعہ سچویشن ایسی ہوئی ہے کہ ایک پارٹی نے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ ہماری مدد کریں, اس کو ساتھ چھوڑیں. اس کے بعد جس کا ساتھ انہوں نے چھوڑا وہ اب ان کے گلے پڑ گئی ہے, اور وہ کہتی ہے ہماری مدد کریں, ہمیں واپس لے کے آئیں. تو یہ پہلی دفعہ کھلے عام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتی, اور اسٹیبلشمنٹ کا ایسا رول بن گیا ہے کہ ایک دونوں جو ہے اس کا سہارا لے کے یا واپس آنا چاہتی ہے یا رہنا چاہتی ہے اپنے پاور کے اندر. کیونکہ اس قسم کی سیاست بن چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایسی سیاست کریٹ کی ہے کہ ان کی ڈپینڈنسی اتنی زیادہ ہو گئی ہے سیاستدانوں کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ سیاستدان جو ہے اس کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتے. اور سارا یہی خطرہ بھی ہوتا ہے کہ جب بڑھنے بھی لگتے ہیں اس کے بغیر, تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوسری پارٹی کی سائڈ لے لیتی ہے اور ان کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا جو پولیٹیکل رول ہے وہ بالکل آؤٹ آف دی اوپن آ گیا ہے, اور اب دونوں سائڈز جو ہیں ایک تو ایکٹیولی کہہ رہی ہے کہ واپس ہمارے مدد کریں اور ہمیں واپس لے کے آئیں عمران خان, اور اگر نہیں لائیں گے تو ان کو گالی دے رہی ہے. اور دوسری سائڈ جو ہے وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ ہم آ تو گئے ہیں مگر اگر آپ نے ہماری ہیلپ نہ کی, سیم پیج پہ نہ آئے, اور تو ہم نہیں سروائیو کر سکیں گے. جس قسم کی آنسلاٹ عمران خان لا رہا ہے, جس کے ساتھ انتشار پھیل رہا ہے اور لڑائی جھگڑے کی صورتحال ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے لائک کانسٹیٹیوشنلی جو ضرورت ہے آپ کی, کل کو ہمیں اس آنسلاٹ کو پٹ ڈاؤن کرنا ہے تو کیسے کریں گے وداؤٹ ہیلپ آف رینجرز وغیرہ. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ ہم جو کام کرنے آئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ریوائیو کرنے اکانومی کو, جس کے ساتھ بڑے ان پاپولر ڈیسیجنز لینے پڑیں گے, ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اس وقت جب ایک بیکلیش آئے گی ہمارے خلاف. یہ تو نہیں ہوگا کہ جب بیکلیش آتی ہے آپ قالین کھینچ دیں گے, ہم گر جائیں گے اور پھر آپ الیکشن کی طرف جائیں گے اور ہم الیکشن میں ایک بہت بڑے ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوں گے. تو پہلی چیز, دونوں سائڈز جو ہیں اس وقت, ایک کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہمیں واپس لے کے آئے, دوسرا کہہ رہی ہے ہماری ہیلپ کرے تاکہ ہمیں گرایا نہ جائے انلیگلی. تو یہ ایک تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جتنی کھلی عام عمران خان گالی دے رہا ہے آرمی چیف کو اور اس کے ساتھیوں کو, ان کو تو نام نہیں لے رہا مگر باجوہ صاحب کا نام لے رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک سٹنگ آرمی چیف کو اس طریقے کے ساتھ ایک سیاستدان جو کہ اسی آرمی چیف کی پیدائش ہے, وہ اس کو صرف اپوز نہ کرے مگر اس کو گالی بھی دے. اور اس کے سارے لوگ, انہوں نے ایک پورا ماحول بنا دیا ہے ایک آرمی چیف کو گالی دینے کا, جس کے ساتھ آرمی کے اندر ڈویژن پیدا ہو گئی ہے, اور کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ فوج کے اندر ڈویژن کریٹ کی جائے. سو دو باتیں, یہ کبھی پہلے نہیں ہوا کہ کسی نے سیاستدان نے کوشش کی ہو کہ فوج کو ڈیوائڈ کیا جائے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آرمی چیف کو اٹیک کیا جائے. دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں, اور یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں, آج تک کبھی ہوا نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے, یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک اکنامک ریوائول کی, اور لگ ایسے رہا ہے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ انٹرسٹڈ ہے نہ عمران خان اس میں انٹرسٹڈ ہے. اور وہ کہہ یہ رہے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کو کہ آپ مشکل فیصلے کریں, مگر ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے کہ جب آپ مشکل فیصلے کر لیں گے, قیمتیں بڑھا دیں گے, عوام سے گالی کھا لیں گے, تو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم کوئی گارنٹی نہیں دے رہے کہ آپ کو بچا کے رکھیں گے. یہ تو نہیں کیونکہ ہم الیکشن نہ کال کر لیں, بیکاز دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے نا, جس دن چاہے وہ اس گورنمنٹ کو گرا سکتے ہیں. ایک آنکھ ماریں گے ادھر ادھر تو وہ جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ جو کھڑی ہیں وہ چلی جائیں گی, جیسے عمران کے خلاف کھڑی تھی چلی گئی, اب پھر چلی جائیں گی اور یہ گورنمنٹ گر جائے گی. تو اس گورنمنٹ کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں ڈی اسٹیبلائز تو نہیں کریں گے, آپ نیوٹرل ہی رہیں گے یا آپ پھر ٹلٹ کر جائیں گے ٹورڈز عمران خان.